ایران معاہدے پر صدر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہیں کر سکے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق، اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا۔ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ بارودی سرنگیں ختم کر دی جائیں گی۔ ایران فوری طور پر باقی بارودی سرنگوں کو ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ پہاڑوں کے نیچے دفن نیوکلیئر ڈسٹ کو IAEA کے تعاون سے نکالا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز کے انتظام کا تعین ایران اور عمان کو کرنا چاہیے۔ جوہری مسئلہ یا آبنائے ہرمز کے انتظام کا معاملہ مذاکرات کا حصہ نہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کا بیان جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ توسیع کے آخری مراحل میں ہے، تاہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنی طے شدہ شرائط کے مطابق کھولے گا۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس کا معاملہ شامل نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے ایرانی منصوبے میں جہازوں کی نگرانی اور تلاشی، خدمات کی فراہمی اور سیکیورٹی اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق کوئی شق شامل نہیں۔ MOU میں ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی اور لبنان میں حزب اللہ کے مواقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ قازقستان ایران کا افزودہ یورینیم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ کا بیان، کہا قازقستان کے صدر نے آستانہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران یہ پیشکش کی، ہمارے پاس ایسی جگہ موجود ہے جہاں ایران کے افزودہ یورینیم کو محفوظ طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ انتظام ایسا ہو سکتا ہے جسے ایران اور امریکہ دونوں قبول کر لیں۔ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے جہازوں کے کپتانوں کو خبردار کر دیا۔ رائل نیوی کے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی افواج سے 30 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ خطرے سے بچنے کے لیے امریکی فوج کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب کے لیے تیار ہیں۔ جو جہاز ناکہ بندی پر عمل نہیں کریں گے انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمندر میں ایندھن یا سامان کی منتقلی سے بھی گریز کیا جائے۔ ایران کی وزیر خارجہ کی عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، عباس عراقچی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مفید گفتگو ہوئی۔ ایران نے خلیجی خطے میں امریکی خطرات کے تناظر میں عمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تہران اور مسقط کی آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی بین الاقوامی قانون پر مبنی ہے۔ ایران اور امریکہ کی مفاہمتی یادداشت اسی صورت ممکن ہے جب واشنگٹن اپنی حد سے بڑھتی متضاد پالیسیوں کو ختم کرے۔ ابراہیمی معاہدے پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا، تب تک پاکستان کے موقف میں کوئی لچک نہیں آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان ہم کا معمار ہے۔ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو میز پر آمنے سامنے بٹھایا، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا میں امن کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی ناکام ہو گئی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے، سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خاتمے پر بھی اتفاق۔ انسداد دہشت گردی کے لیے دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ کا امن کے فروغ کے لیے پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ مارکو روبیو نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کی تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 68 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول پر لیوی 102 روپے 17 پیسے سے کم کر کے 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل پر لیوی کی شرح 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں کمی پر پاکستان منی مستہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 5% کی کمی کر دی۔ لاہور میں بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ کالے بادلوں سے دن میں رات کا سما۔ بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار۔ گجرانوالہ، نارنگ منڈی اور دیگر شہروں میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی کاؤنٹر ٹیررزم پابندی عائد کر دی۔ ایرانی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئی۔ ایران کے 1 ارب ڈالر مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط۔ امریکی وزیر خزانہ نے ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال پر جواب دیا۔ جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایران سے معاہدے کے سوال پر بولے کہ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ بات چیت میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر باقر غالباف کا بیان۔ کہا امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔ لبنان میں جاری لڑائی کی مکمل ذمہ داری حزب اللہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی لبنان کے صدر جوزف اون سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کشیدگی میں کمی کے لیے مسلح گروہ کو حملے بند کرنا ہوں گے۔ حزب اللہ ہم کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکو روبیو نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر صدر جوزف اون کے حوصلے اور ویژن کی تعریف کی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، بچوں سمیت 8 افراد شہید۔ صہیونی فورسز نے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے لطانی عبور کر لیا۔ دریائے لطانی اسرائیل اور لبنان کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے 3 ٹینکوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔